تو میری فوٹو بنا اوے نیفا کریں شروع. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. آج سے 4 سال پہلے بیچ میں آپ لوگوں سے ملاقات تو ہوتی رہی، لیکن پی آئی ڈی کے پلیٹ فارم سے یہ 4 سال بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہے. اور اصل میرا مقصد ویسے یہ ملاقات ہی تھا، جو کہ انہوں نے کہا کہ آپ بات کر لیں، پریس ٹاک کر لیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. سب سے پہلے تو جی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ یہ ذمہ داری اور یہ عزت میرے حصے میں آئی. یہ عہدہ جس طرح لگتا بہت آسان ہے اور لگتا ہے بڑا لائم لائٹ کا عہدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنی ہی بھاری رسپانسبلٹی بھی ہے. اور آج جس طرح کا میڈیا وارفیئر کا زمانہ ہے، جس طرح میڈیا ایک لائم لائٹ میں، اور جو حکومتی اور ریاستی پالیسی ہوتی ہے، جو منسٹری آف انفارمیشن کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ہے، اس کے ساتھ ایک بہت ہی بھاری ذمہ داری آتی ہے. اور میں شروع میں ہی آپ سب لوگوں کا، جنہوں نے 4 سال جو ایک میڈیا سینسرشپ، فریڈم آف ایکسپریشن، اور جس طرح اس کے اندر جد و جہد کی ہے، اور ہم لوگ آپ کے ساتھ 4 سال، آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں. یہ رشتہ انشاءاللہ اسی طرح رہتا رہے گا. میں آج وزارت گئی تھی منسٹری آف انفارمیشن. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب، میاں محمد نواز شریف، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور پاکستان مسلم لیگ نون، میری جماعت، جس نے مجھ پہ کانفیڈنس کا اظہار کیا اور یہ منصب اور یہ عزت اللہ تعالیٰ کے بعد میرے حصے میں دی. اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، چاہے وہ میڈیا سے منسلک لوگ ہوں، چاہے وہ دوسری جماعتوں سے منسلک لوگ ہوں، چاہے وہ اتحادی جماعتوں سے منسلک لوگ ہوں، چاہے وہ میڈیا ورکرز ہوں، بیٹ رپورٹرز ہوں، میڈیا ہاؤسز ہوں. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. میں جی آج وزارت گئی تھی تو کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. ایک تو جو اظہار رائے پر پابندی پچھلے 4 سال جو کچھ میڈیا انڈسٹری کے ساتھ ہوا، چاہے وہ میڈیا کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ شروع میں میڈیا ورکرز، رپورٹرز نوکری سے نکالے گئے، کیونکہ جو معاشی صورتحال تھی میڈیا ہاؤسز کی، یا جو بھی ایک طریقہ کار تھا پچھلی حکومت کا، تو اس میں ایک بہت ہی سیاہ دور سے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری ان ٹرمز آف فریڈم آف ایکسپریشن اور اظہار رائے کی پابندی، سینسرشپ، اور جو کچھ میڈیا ورکرز کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ ہوا، بچیوں کے اسکولوں کے باہر سے اغوا کیے گئے، اپنے گھروں کے باہر پارک میں گولیاں لگیں، جس میں ابصار عالم صاحب ہیں، متی اللہ جان صاحب ہیں، اسی طرح حامد میر صاحب ہیں، اسی طرح جو اسد طور صاحب ہیں، جو لوگ جن نے یہ، اور کئی صحافیوں کا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے پروگرامز بند کرائے گئے ٹی وی چینلز کے اوپر. تو میں ان سب کے ساتھ ایک تو اظہار یکجہتی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن رہے گا تو نہ صرف وہ اس معاشرے کو ایوالو کرتا ہے، بلکہ جو اگر حکومت کے لیول پہ بات کی جائے تو وہ حکومت کو میری نظر میں اور میری جماعت کی نظر میں اس کو اور زیادہ تقویت دیتا ہے. کیونکہ جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے جو میڈیا کرتا ہے حکومتوں کی، وہ انسیکیورٹی کی وجہ سے شاید کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کو چھپانا ہو، لیکن اس کے برعکس اگر وہ، میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی ورکنگ میں، حکومت کی کارروائی میں اور بھی زیادہ حکومت کی کو تقویت دیتا ہے، اس کو اور زیادہ طاقت دیتا ہے.
تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو PMDRA پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو کالا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک دبی ہوئی میڈیا کی آواز کو مزید دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کے ذریعے اس غاب میں جو پاکستان میڈیا ریگولیٹری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس وقت میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر بھی تھی. ہم نے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے باہر ایک ہم نے دھرنا بھی دیا تھا اپوزیشن نے، اور ہم نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی. تو میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جس شکل میں، جس شیپ میں ابھی تک کام ہو رہا تھا، اس کو ختم کیا جاتا ہے. ایسا کوئی کالا قانون نہیں لایا جائے گا، نہ اس کے اوپر کام ہوگا، جو کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن، جو آئینی حق ہے ہر سٹیزن کا، اور جو آئینی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ لاگو نہیں کی جائے گی انشاءاللہ. اور جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کو کسی بھی شیپ میں وہ اگر وزارت میں موجود ہے، کسی بھی فائل میں موجود ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز پر، جو میڈیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم اکٹھے مل کر سٹیک ہولڈرز جو ہیں، وہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، جس کے اندر بہت سی چیزیں، مجھے یاد ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے فیک نیوز پر بات کی تھی، اس کی ڈیفینیشن پر بات کی تھی جو ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، میڈیا ورکرز کے ساتھ مل کر ایک ایسا کنسلٹیٹیو اس کا حل نکالا جائے گا جو سب کو قابل قبول ہو، جو قابل عمل ہو، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ان ایڈیشن ٹو پیمرا قائم نہیں کی جائے گی. دوسرا میں نے یہ کہنا تھا، ہمارا ایک جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پیکا لا، جو انہوں نے آرڈیننس لانے کی کوشش کی، پیکا لا 2016 میں، وہ ہائی کورٹ میں، اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، ان کے کہنے پہ پٹیشن دائر کی تھی ہائی کورٹ کے اندر، اور اس میں اور بھی تنظیمیں گئی ہوئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی مسترد ہو چکا ہے، جو کالا قانون لانے کی کوشش کی گئی تھی. اور ہم انشاءاللہ ابھی جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، جن کی اپنی جد و جہد جو ہے وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے اور اس کے کی پابندی کے خلاف ہے، تو اس میں ہم لوگ پیکا 2016 کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ریویو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس میں بھی جو کانسٹیٹیوشنل فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ ہے، جہاں اس کو مس کنسٹرو کیا جاتا ہے، جہاں اس کا استعمال دوسری طرح گیپس موجود ہیں، جس کی وجہ سے پیکا آرڈیننس لایا گیا، جس کو استعمال کرتے ہوئے پیکا آرڈیننس لایا گیا، اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے. اور وہ تمام چیزیں جو اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے، جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو استعمال کرتے ہوئے جو صحافی ہیں محسن بیگ صاحب، ان کے اوپر پسلیاں توڑی گئیں، ان کے راتوں رات ان پہ FIR کٹائی گئی، پھر FIA کو اس کا دے دیا گیا. تو جہاں جو گیپ ہے، جو اس کو ہم فل کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کو بھی ہم ریویو کریں گے، ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی بہتری لائی جائے گی وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر اس کو بھی ریویو کیا جائے. ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ 4 سال پاکستان کی عوام نے گالی سنی، دھمکی سنی، دھونس سنی، گنڈا گردی دیکھی، بدماشی دیکھی، چاہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہو، چاہے وہ پارلیمان کے اوپر ہو، چاہے وہ میڈیا کے اوپر ہو. یہ سارا ہم نے ایک سوسائٹی، معاشرے کے اندر جو ایک کنسلٹیشن، ایک ڈسکورس، ایک آرگیومنٹ، ایک دوسرے کا آرگیومنٹ سننا، اس کے اندر جو گھٹن دیکھی، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا حکومت چلانے کے لیے، پارلیمان کے دروازے بند کیے، آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی گئی. اس کے بعد میڈیا کے اوپر جس طرح کی جو زبان بندی کی گئی، جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، چاہے وہ قانون کو استعمال کرتے ہوئے ہوئی، چاہے وہ آرڈیننسز کو استعمال کرتے ہوئے ہوئی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو،
یہ دھمکیاں، یہ گالیاں، یہ جو رویہ ہے، یہ جو انتشار ہے، یہ جو افراتفری ہے، اس کو اب بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ اس وقت ایک منتخب سبز پرچم جس میں تمام جماعتوں، تمام وفاق کی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے، وہ حکومت اس وقت منتخب حکومت ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ جو ایک افراتفری کی جو ایک ایسی سچویشن ہے، اس سے ہم نہ صرف معاشرے کو باہر نکالیں گے، کیونکہ یہ ہمارا اولین فرض ہے، اور اب اس رویے کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ جو قوانین کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس کے علاوہ یہاں جو کچھ ہوا، ہم کسی کو بے گناہوں کو، ابھی میں آج سن رہی تھی سٹیٹمنٹ، عجیب سٹیٹمنٹ تھی، لیکن میں اس کو بھی دہرانا نہیں چاہتی، لیکن ہم کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے، ہم کسی سیاسی مخالف کے خلاف بدبودار احتساب کی روایت نہیں رکھیں گے، ہم کسی طرح بھی، کیونکہ ہم میں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، ہم نے کوئی چوری نہیں چھپانی، ہم اس تمام ڈرل سے گزر کر آئے ہیں، لیکن قانون اپنا راستہ ضرور لے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو محروم کیا، ان کی بیسک نیسیسٹیز، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، اور جو اختیارات استعمال کرتے ہوئے جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا، ان سب کے لیے قانون موجود ہے، اور قانون ہی اپنا راستہ لے گا، اور قانون کے مطابق جس نے غلط کام کیا ہے اس کو سزا ملے گی۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا اس میں اور تفصیلی بات ہوتی رہے گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ رہے گا، اور جو ایک سفر ہم نے چھوڑا تھا جرنلسٹ پروٹیکشن کا جو بل تھا، وہ میں نے سنا ہے کہ پاس ہو چکا ہے، لیکن وزارت ہیومن رائٹس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر کمیشن وغیرہ بننا ہے۔ انشاءاللہ میں اس سے بھی کوآرڈینیٹ کر کے وزارت سے اس کو بھی بہت جلد ہم امپلیمنٹیبل بنائیں گے۔ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ موجود ہے جو ہماری حکومت میں، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہ بل پاس ہوا تھا، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو کمیشن ہے تاکہ وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکے۔ تنقید کریں، ہم دل سے قبول کریں گے، اگر اس سے پاکستان کی عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، اگر اس سے ہم حکومت کی کارروائی میں بہتری آتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت پینما لیکس کے اندر جو ٹاک شوز ہوئے تھے، ایک بھی نوٹس پیمرا نے جاری نہیں کیا تھا، ہزاروں میں ٹاک شوز ہوئے تھے، اور آج اس کی اصلیت پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ 10 سال شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، کسی میڈیا کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ تنقید کریں صرف وہ جو بہتری کے لیے ہو، جو ہماری رہنمائی کے لیے ہو، اور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی سے ہم لوگ اپنی جو حکومت ہے، جو ہماری پاکستان کی عوام کے لیے جو ہم نے ایک عزم کیا ہے کہ جو 4 سال ہوا اس کو ختم بھی کرنا ہے، بہتری کی طرف بھی لے جانا ہے، اور جس طرح شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ کام کام کام، صرف کام، کیونکہ اس وقت فوکس صرف پاکستان کی عوام ہے۔ خالد محمود صاحب ایکسپریس سے۔ میڈم ایک ملیشیس کمپین جاری ہے اس وقت فوج کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف، قانون سازی کرتے میں 6 سے 6 ماہ بھی لگ جاتے ہیں، سال بھی لگ جاتا ہے۔ کیا آپ فوری طور پر کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ یہ جو کمپین ہے اس کا خاتمہ؟ دیکھیں، اس کا کارروائی آلریڈی شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو باٹ اکاؤنٹس کے ذریعے جو میں نے کل کہا، اور ایک چینل کہہ رہا تھا کہ بوکلاہٹ میں نے پریس ٹاک کی، میرا خیال ہے ان کو پچھلے وزراء کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ کے اوپر مبنی پریس ٹاکس کرتے ہیں۔ میرے پاس تمام چیزیں میں نے میڈیا کے سامنے بھی رکھی کہ روبوٹک، جس کو باٹ ٹویٹس کہتے ہیں، ان کے ذریعے سافٹ ویئر کے ذریعے ٹویٹس کو جنریٹ کر کے، اور ڈیٹا میں نے کل دیا تھا، اور ہمارے پاس ان باٹ ٹویٹس کے ٹویٹر ہینڈلز بھی آ گئے ہیں، اور ان کے ذریعے ان کو استعمال کر کے، فیس لیس ٹویٹر اکاؤنٹس اور ہینڈلز کو استعمال کر کے جو اس وقت مہم جاری ہے، وہ نہ صرف ختم کی جائے گی بلکہ ایف آئی اے کے ذریعے جو ہے، کیونکہ وہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کے اس میں نہیں آتی، وہ روبوٹک ٹویٹس ہیں، وہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور وہ اداروں کے خلاف مہم، عدالتوں کے خلاف مہم، جو آپ کے خلاف بات کرے وہ آپ کا دشمن، وہ غدار۔ تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات، جو یہ مہم ایک تو اداروں کے خلاف ہو رہی ہے جس کے اوپر زیرو ٹالرنس، اور دوسری بات جو صحافیوں کے گھروں کے باہر آپ اپنی ناکام سیاست، ناکام حکومت کا ملبہ صحافیوں پر نہیں ڈال سکتے،
آپ اپنی سیاست کو جو آپ نے کی ہے 4 سال اس کو صحافیوں کے گھروں تک نہیں لے کے جا سکتے. اور جس طرح ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر صحافیوں کے حامد میر صاحب، آسمہ شرازی صاحبہ، سلیم صافی صاحب ان کے گھروں کے ایڈریس دے کر وہاں پروٹیسٹ کی کالز دی جا رہی ہیں. میں نے 3 دن پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس کے اوپر کوئی برداشت نہیں کی جائے گی، 0 ٹالرنس ہے. اس کو آئی جی صاحب کو وزیر اعظم نے بھی ڈائریکٹ ہدایت دے دی ہے کہ کوئی اگر ایسی حرکت کرے گا کسی صحافی کے گھر کے باہر، اس کی پروٹیکشن وزیر اطلاعات کرے گی، اس کی پروٹیکشن حکومت پاکستان کرے گی، اور یہ آپ کا بنیادی رائٹ ہے اور اس کو ہم یقینی بھی بنائیں گے. اور ان کے جو یہ کام کریں گے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اور سیکیورٹی کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، اسلام آباد پولیس کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے. جہاں جہاں یہ اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے اس کو اور وہ سزا دی جائے گی کہ آئندہ کوئی اس چیز کی جرت نہ کرے. عثمان خان سما سے. عثمان کیا حال ہے آپ کا؟ بہت مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ. جب سے آپ لوگ حکومت میں ابھی آ رہے تھے، جب سے آپ لوگ حکومت میں آ رہے تھے تو ایک بات یہ کی جا رہی تھی کہ انتقام کا ورڈ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، انتقام نہیں ہوگا، قانون راستہ بنائے گا. تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید آپ لوگ مانیں گے کم اور گھسیٹیں گے زیادہ. آپ کا بڑا اچھا سوال تھا. میں نے پہلے یہ بات کہی کہ اگر کوئی کسی نے غلط کام کیا ہے، اگر کسی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے تو یہ حکومت جو 4 سال پچھلی حکومت الزام لگاتی رہی ہے، یہ حکومت الزام نہیں لگائے گی. اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا. اس وقت جو ایک آئی ہوتا ہے صدر مملکت کا، اس کے درمیان بالکل ٹرینڈ ہو گئے. صدر صاحب نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گورنمنٹ پنجاب کو، باقی حکومت کے احکامات نہیں مانے. اس سے پہلے پرائم منسٹر کا حلف نہیں لیا، آج انہوں نے گورنر کا حلف لیا. تو یہ جو ایک ڈیڈ لاک ہے اور صدر صاحب کو ہوتا ہے، اس کی جو مشکلات ہیں اس کا کیا سوچا؟ دیکھیں، پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک آئینی عہدے کا کس طرح سیاسی استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب میں بھی ہوا اور ابھی ہو رہا ہے کہ جو گورنر ہے وہ ان کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ حمزہ شہباز کا اوتھ لیں، چیف منسٹر پنجاب جو کہ الیکشن جیت چکے ہیں. ان کے اندر یہ حوصلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب ان کو آئینی طریقے سے عہدے سے ہٹایا گیا ہے تو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑیں اور اس کے بعد کپتانیاتی ہو اور وہ اوتھ لیا جائے. جہاں تک صدر پاکستان کی بات ہے تو وہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ صدر پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ صدر پاکستان ہیں. تحریک انصاف بعد میں آتا ہے. ان کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے جس کی ذمہ داری ہے، جس کا اوتھ ہے، جس کا حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور اگر وہ اس حلف کو پورا نہیں کر سکتے، اگر وہ اس آئینی عہدے کی جو اصل اس کی جو عزت و وقار ہے اگر اس کو قائم نہیں رکھ سکتے، اور اگر انہوں نے اس آئینی عہدے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنی سیاسی جماعت کے لیے استعمال کرنا ہے، تو میرے خیال میں ان کے پاس بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. جی بزاد صاحب. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے سابق دور میں میڈیا کے خلاف کارروائیوں کی بات کی، اس میں نیوز ون سمیت کئی چینلز کی بھی بندش ہوئی ہے اور ابھی تک جو ہے وہ نیوز ون نہ صرف پی ٹی سی ایل بلکہ بہت سارے دیگر جو کیبل آپریٹرز ہیں ان پر آخری نمبروں پہ پھینکا ہوا یہ بند ہے. تو کیا آپ یہ اقدامات بھی جاری کریں گے کہ یہ جو انتقامی کارروائیوں کے طور پہ نیوز ون اور دیگر چینلز کو بندش کی گئی اس کو بھی فوری طور پر کھولا جائے؟ جی جی بالکل. نہ صرف کھولا جائے بلکہ اگر کوئی اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ بندش کرتے ہیں تو اس قانون کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس بیسس پہ کرتے ہیں، اس کی کیا بیسس ہے. اور وہ پیمرا کے اندر قانون موجود ہے، اس کاؤنسل کے اندر موجود ہے، تو بالکل اس کو کھولیں گے بھی. کوئی چینل بند نہیں ہوگا انشاءاللہ. زاہد فاروق صاحب. آپ نے ٹویٹر کے حوالے سے بھی بات کی، میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی. اس کے علاوہ بھی میڈیا انڈسٹری کو کافی چیلنجز درپیش ہیں. آپ 4 سال سے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، جو بھی آپ کی آپ کے سامنے ہے اس کے اوپر بھی آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں یہ چیز میں نے ابھی اس کے اوپر جی بالکل میں نے کل جانا ہے، نہ صرف پی ٹی وی بلکہ اور بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوئے ہیں تو وہ بریفنگ میں نے لینی ہے. انشاءاللہ اس کے مطابق کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی
اور جو جس قسم کی اس وقت مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے، جو لوگ اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا سکتے، اس وقت نوکریوں سے فارغ کیا گیا لوگوں کو، اور جو لوگ دوائی نہیں لے سکتے گھروں سے، اس وقت صحافیوں کو، میڈیا ورکرز کو ان کی نوکریوں سے برخاست کیا گیا. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک پورا ایک اسٹریٹجی لے کر آئیں گے، ایک پالیسی لے کر آئیں گے. میرے کافی سارے سوال ہیں، لیکن وزارت اطلاعات کے حوالے سے میں صرف سوال کروں گا کہ پورے 4 سال کے دوران جو وزارت اطلاعات میں ہوتا رہا ہے اس پہ آپ کیا کریں گے؟ کیمرہ میں ایگزیکٹو ممبر لگایا جاتا ہے فورجری کر کے، فورجری کی جاتی ہے اس کے ڈاکومنٹس میں. این پی ٹی کا گھر لگایا جاتا ہے 75 سال کی عمر کا، اس میں بھی سارے قانون کو توڑا جاتا ہے. پی ٹی وی میں ایم ڈی جو لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کہ اس کے بورڈ کے منٹس پڑے ہیں، ان کو کتنی دفعہ فارغ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ لگائے جاتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا بھی بنایا جاتا ہے، صحافیوں کو گالی دینے کے لیے وزارت اطلاعات میں بیٹھا ہے. ایم پی گریڈ میں لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے 26 سال 28 سال کے لوگوں کو. اے پی پی میں اسی طرح 100-150 لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے جو پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل ونگ کے لوگ ہیں. کیا کریں گے ان کے بارے میں؟ کوئی ڈیسیجن کرے گی؟ میں آپ سے میں بھول گئی ڈیجیٹل ونگ کے بارے میں بات باقی بھی چیزیں ہیں. اچھا اور بھی ہیں ابھی اور پریس ٹاکس میں نے کرنی ہے پی آئی ڈی میں. اور ابھی بھی جب سے آپ آئی ہیں آپ سے کئی دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کسی خبر پہ آپ سے کوئی کمنٹس لے لیں، آپ کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں کرتی. تھینک یو ویری مچ. لگ رہا ہے مجھے کہ میں پی آئی ڈی واپس آ گئی ہوں. بات یہ ہے کہ جی 4-5 سوالوں کا آپ نے سوال کیا، میں اس کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جس ادارے میں یا جس جگہ کے اوپر بھی ناجائز اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کچھ بھی کیا گیا ہے، چاہے وہ تعیناتی ہے، چاہے وہ اس کے اندر پروجیکٹس ہیں، بہت سی ایسی اطلاعات ہیں کہ بڑے ایسے پروجیکٹس بھی انٹروڈیوس کیے گئے ہیں جو قانون کی خلاف ورزی کے تحت کیے گئے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ایکشن لیا جائے گا اور کارروائی بھی کی جائے گی. دوسرا آپ نے یہ بات کی کہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ، میں بتانا بھول گئی کہ بالکل ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنایا گیا. وہاں بھی باٹ ٹویٹس کے ذریعے کبھی اداروں کو، کبھی صحافیوں کو اور کبھی اپوزیشن کے لوگوں کو روبوٹک ٹویٹس کے ذریعے گالیاں دی گئیں، ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور میں نے آتے ہی ڈیجیٹل میڈیا ونگ کو ختم کر دیا. منسٹری کے اندر سائبر ونگ موجود ہے جو قانون کے مطابق چلتا ہے، جو ریاستی جو پالیسی ہوتی ہے حکومت کی اس کے مطابق چلتا ہے. وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو باہر سے لا کر اپنی پارٹی کے لوگوں کو اس کے اندر اپوائنٹ کر کے اور اپنی پارٹی کا ایجنڈا، یہ حکومت کی کوئی عہدہ اجازت نہیں دیتا. اس ڈیجیٹل میڈیا ونگ کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر جو 2-3 سرکاری لوگ ہیں، باقی تو بھاگ گئے ہیں، مجھے پتہ کرا رہی ہوں کدھر ہیں، وہ مل نہیں رہے، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ 3 شاید وزارت کے اپنے لوگ ہیں جو وہاں اپوائنٹڈ تھے، ان کو واپس سائبر ونگ میں ضم کر دیا گیا ہے. وہاں غالباً 28 لوگ تھے جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ تھا. نہیں سر، میں تو ابھی تو جی آج پہلا دن ہے وزارت میں، ابھی کچھ گھنٹے میرا خیال ہے ہوئے ہیں. تو ایکسیس ٹو انفارمیشن، جی میں 4 سال جو صحافی حضرات میرے ساتھ رہے، جو بیٹ رپورٹرز رہے، وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ الحمدللہ بڑی ایکسیسیبلٹی تھی. میں 4-5 دن جو یہ تھے، آپ کو بھی پتہ ہے اس میں بہت زیادہ اتحادیوں کے ساتھ میٹنگز تھیں، ہماری ایک گورنمنٹ وجود میں آئی ہوئی تھی، لیکن میں پوری کوشش کروں گی، غلطی ہو سکتی ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ آپ سب کو برابری کی سطح پر ملے. میڈم یہ بتائیں کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن سے مراد آپ کے سامنے وہ بات کیا ہے کہ توشہ خانے کی جو ہے انفارمیشن نہیں ملی، اس تناظر میں یہ بات کی گئی ہے. میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے جس سیاسی سفر کا آغاز کیا، آپ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز جو ہے پرنٹ میڈیا اور اخباری صنعت سے کیا. آپ نے آپ سے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ٹی وی کے چکر چوند میں آپ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں ذرائع پرنٹ میڈیا اور اخباری صنعت کہ آپ کسی کے حق تلفی نہیں ہوگی اور بیلنس کو برقرار رکھیں گی اس ٹی وی کی چکر چوند میں. اور سڑک سے لے کر پارلیمنٹ تک ایک مطالبہ ہو رہا ہے، آپ کی صفوں سے بھی یہ مطالبہ ہوا ہے کہ عام انتخابات کی طرف ہمیں جانا چاہیے. تو اس کے حوالے سے کوئی حکومتی حکمت عملی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کا آخری جو سوال ہے، انتخاب جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا حق ہے، وہ جمہوریت کی روح ہے،
اور آپ نے دیکھا کہ جب انتخابات کے اندر 2018 میں جو ہوا اس کے بعد اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا. انتخاب میں کیوں وہ جماعت نہیں جائے گی اور وہ لوگ نہیں جائیں گے جنہوں نے صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام کی خدمت کی. بس جی لاسٹ کو دی گورنمنٹ ہے گورنمنٹ ہے اس میں بہت سارے پھول بھی ہوں گے اور کانٹے بھی ہوں گے. آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کی توقعات پاکستان کی عوام کی توقعات بہت زیادہ ہے آپ سے, اس لیے کہ 4 سال تقریباً وہ بہت بہت مشکل ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر کامیابی ہو گئی اس کو سب بانٹیں گے اور اگر ناکامی ہوئی تو کیا دیکھیں یہ جو جماعتیں ہیں, آپ نے اگر اس گلدستے کو دیکھا ہو کولیشن گورنمنٹ کے, تو یہ جتنی جماعتیں آپ کو نظر آئے گا یہ بہت میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے پاکستان کی آئین سازی کی, جنہوں نے پاکستان کو, کچھ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے صوبوں کے حقوق کے لیے بڑی جنگ اور جدوجہد کی. یہ تمام وہ جماعتیں ہیں جو پاکستان کے معمار ہیں, پاکستان کے بنانے والے ہیں. اور ان تمام جماعتوں کے جو سربراہ ہیں وہ اس وقت اسپیشلی جس وقت پاکستان کی عوام کو ایک ریلیف کی ضرورت ہے, جس 4 سال وہ جس چیز سے گزرے ہیں, تو اس وقت مقصد اور جو فوکس ہے وہ صرف پاکستان کی عوام ہے. اپنی ذاتی جو سیاست ہے یا جو اپنی ذاتی مفاد ہے اس سے بالا تر ہو کے اکٹھے کام کر کے صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کی. اس وقت بھی جب میں یہاں آ رہی ہوں تو فائنینس کی میٹنگ پی ایم ہاؤس میں ہو رہی ہے کہ کس طرح جو پرائسنگ ایشوز ہے, جو مہنگائی کے ایشوز ہیں, ان کو کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے. بالکل جی, پارلیمنٹری پارٹی پہلی بات تو ہے کہ جو 4 سال کچھ نہ کر سکے, میں اس پریس کانفرنس میں منفی بات نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن آپ نے سوال کیا کہ جو 4 سال ناکام ہوئے, جنہوں نے جھوٹ بولا, جنہوں نے صرف بدبودار سیاسی احتساب اور انتقام لیا, وہ سازش کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ عوام ان سے 1 کروڑ نوکری کے بارے میں نہ پوچھیں. وہ سازش کی بات اور مداخلت کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ 50 لاکھ گھروں کا سوال نہ ہو. لیکن پاکستان کی عوام بے وقوف نہیں ہے, وہ آپ سے سوال بھی کرے گی, آپ کا احتساب بھی کرے گی اور آپ کو جواب دینا بھی پڑے گا. باقی بات آپ نے کی کہ جو نیوز ایجنسیز ہیں, میں نے وہ بھی دیکھا نہیں ہے کہ کیا کٹس لگے ہیں. انشاءاللہ میں نے کل اس پہ بریفنگ رکھی ہوئی ہے, جسی طرح تفصیلات میرے پاس آتی ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں جی, مل کر دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہے جی اس پہ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں جو سیکیورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس کے اندر اس کی کمپلیٹ بریفنگ رکھی ہوئی ہے. بس کابینہ کا انتظار تھا, وہ ہو گیا. انشاءاللہ بہت جلد اس کی میٹنگ کنوین ہوگی. میں کوئی لے لوں پھر. سابقہ دور میں جو ہے 2 ارب روپیہ جو ہے وہ لگایا گیا اکاؤنٹیبلٹی پہ, اور اس میں 100 ہائی پروفائل کیس تھے اور کسی ایک کیس میں بھی جو ہے وہ سزا نہیں ہو سکی یا ایسے ریکوری یونٹ جو ہے وہ پیسے نہیں لا سکا. اس حوالے سے شہزاد اکبر صاحب بیرون ملک روانہ ہو چکے ہیں. اس حوالے سے کیا پلان ہے, مطابق قانون سے کوئی اور تعلق ہے؟ سارے پلان بتائے نہیں جاتے, کیے جاتے ہیں. آخری سوال انہوں نے کر, پہلے یہ کہہ رہے تھے یہ کر لوں پھر آپ سے. بیٹھیں یہ بہت سے ہمارے ورکروں پہ بقایا جاتا ہے. یہ نیشن اتنا بڑا شعبہ ہے, وہ روزانہ ہر دوسرے چیزیں دے جا کر نظامی کے اوپر سارے پروٹیسٹ کے بارے میں کچھ. جی وہ مسئلے وہ میرے پاس علم ہے اس چیز کا, اور جو آپ کے ویج بورڈ کی بات کی وہ الحمدللہ ہم نے ہی شروع کرایا تھا شاید 19 سال کے بعد. تو اس پہ دیکھتے ہیں جی کہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جو دوسرے بقایا جات کی بات بھی کی ہے
بالکل تمام بقایا جات جو ہیں جو حکومت نے دینے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے اور اسی پہ ہم کریں گے. اب وہ نوائے وقت انتظامیہ کو درخواست کریں گے کہ دیں. جی 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 بالکل کریں گے. میں نے کہا جی بالکل کریں گے. منسٹر بلاول بھٹو کا سن رہے تھے وزیر خارجہ آ رہے ہیں, انہوں نے حلف لیا اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ووٹ لینے سے پہلے نواز شریف سے ملنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے کیا؟ جی میں نے آج انہوں نے یہ بات بولی ہے تو وہ رات کو جا رہے ہیں, مل کے آ جائیں گے, اوتھ لے لیں گے. میڈم میرا سوال ہے, آپ نے 4 سال کا ذکر کیا کہ 4 سال میں جس طرح آپ نے پریشانی ان میں ایک پریشانی یہ بھی آئی کہ جو ہمارے صحافیوں کا کوٹا تھا 2% وہ فلاٹ کرتے ہیں اور انفارمیشن وہ کٹائی میں پڑ گیا. اب ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر یہ صحافیوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک مطلب یہ ہوتا ہے تو یہ ضرور دیکھتے ہیں. جی بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے. میڈم سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اقتدار عطا کیا تو آپ کو مبارک ہو. دوسرا یہ ہے, ایک منٹ جی ذرا ایک سیکنڈ. دوسرا یہ کہ آپ کی اقتدار بھی ہے اور امتحان بھی ہے. تو اس امتحان کے تناظر میں یہ پوچھوں گا کہ پاکستان کی مایوس عوام جو کہ 4 سال سے چکی میں پھنس رہے تھے, ان کے لیے آپ کی اہم ترجیحات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. ایک تو ابھی بہت جلد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان وہ اب قوم سے خطاب بھی کریں گے 1 دن میں 2 دن میں, اور اس کے بعد وہ تمام جو ایجنڈا ہے جو شارٹ ٹرم ہے جو میڈیم ٹرم ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں گے. لیکن ہماری ترجیح مہنگائی کم کرنا اور بے روزگاری کم کرنا ہے. یہ 2 ایجنڈے ہیں اس حکومت کے, اور اسی کے لیے شہباز شریف صاحب چاہے وہ بجلی کی قیمت ہو, گیس کی قیمت ہو, چاہے وہ جو روز جو اشیاء ہیں خرد و نوش کی اس کی قیمت ہو, مہنگائی کم کرنا جتنی ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ 4 سال میں جو تباہی ہوئی ہے, جس طرح مہنگائی 14% 16% پر پہنچی ہے, ترقی کی شرح منفی سے اب 4% پر گئی ہے, اور یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارا فوکس ہے کہ کس طرح 27 اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو 27 پاور پلانٹس جو ہیں وہ بند پڑے ہیں, جو آدھے جو ہیں وہ مینٹننس کی وجہ سے, جس میں اور کوئی بہانہ نہیں صرف کہ ان کی مینٹننس نہیں ہوئی, اور دوسرے جو ہیں وہ ایندھن کی اور آئل کی عدم دستیابی کی وجہ سے بند پڑے ہیں. اتنی نالائکی. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فوکس صرف یہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا جائے, جس میں مہنگائی, روزگار, اور یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو 14,000 میگا واٹ بجلی بنی تھی, جس میں سے ابھی اس وقت 10,500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ بند پڑی ہے, پلانٹس بند پڑے ہیں, اس کو کس طرح لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے ابھی یہ بڑھے گی, کیونکہ یہ پلانٹس جو مینٹننس کے لیے نہیں گئے تھے. لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کس طرح ہم لوڈ شیڈنگ بھی کم کریں اور کس طرح مہنگائی اور بے روزگاری کے اوپر قابو پایا جائے. آپ سب کا بہت شکریہ.